أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صلاة اثقل على المنافقین من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا نبی علیہ السلام نے فرمایا منافقوں پر کوئی بھی نماز فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری نہیں اگر وہ جان لیتے کہ ان دونوں نمازوں میں کتنا اجر و ثواب ہے کیا برکتیں ہیں وہ ان میں اس طرح حاضر ہوتے اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بھل گھسیٹ کے ہی کیوں نہیں آنا پڑتا لقد هممت ان آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے جی میں آتا ہے کسی دن میں مؤذن کو حکم دوں وہ جماعت کے لیے اقامت دے پھر میں کسی شخص کو حکم دوں کہ میری جگہ وہ لوگوں کو امامت کرے نماز پڑھائے میں خود آگ کے فتیلے ہاتھ میں لے لوں آگ کے شعلے ہاتھ میں لے لوں پھر اس کے بعد جو اپنے گھروں میں موجود ہیں ان کے موجود ہوتے ہوئے ان کے گھروں کو آگ لگا جو نماز جماعت پہ نہیں آتی کہ اذان کی صدا سن لی اور اس کے بعد بھی اپنے گھروں سے نماز کے لیے نہیں نکلتے اللہ اکبر کتنی سخت وعید ہے اور کیسے جلال اور غصے کا اظہار ہے ایک تو نماز کی اپنی اہمیت اپنی جگہ پھر اس کے بعد نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اس حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی وعید اللہ رب عزت اور اس کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سنائی کہ اذان دینے والا اذان دے رہا ہے حی علی الصلاۃ اور تم لوگ گھروں میں بیٹھے ہو وہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف تم لوگ پھر بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو نا بولا میرا دل چاہتا ہے کہ اذان ہو جائے پھر کوئی اقامت دے وہ جو نماز سے پہلے اقامت ہوتی کوئی میری جگہ نماز پڑھائے اور میں جاؤں ان کے گھروں کو آگ لگا حالانکہ نبی علیہ السلام تو ہر موقع پہ امت کے لیے رحمت اور شفقت والا معاملہ فرماتے تھے آپ علیہ السلام کی تو یہ عادت تھی مشفقانہ عادت تھی جو توڑے اس سے جوڑو جو ظلم کرے اسے معاف کر دو پھر ہر وقت جب بھی نبی علیہ السلام دعا کہ امتی امتی اللہم امتی امتی اے اللہ میری امت کو بچا اے اللہ میری امت کو بچا اور اسی امت کے لیے کیا کہہ دے کہ میرے کو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا یہ صرف اور صرف کیا ہے جماعت کی اہمیت کو بتانا اللہ اکبر تو روزے کا بیان گزشتہ جو نشستیں ہوئی ہیں اس کے اندر روزے کا تفصیلی بیان ہوا
انشاءاللہ آگے ایک دو دن زکوٰۃ کا بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ اعتکاف کا لیلۃ القدر کا بیان انشاءاللہ شروع کریں گے، اور پھر رمضان کی آخری طاق راتوں میں مزید کچھ اہم چیزوں کے بارے میں، نفلی روزوں کے بارے میں، اسی طرح حج کے بارے میں، شوال کے روزوں کے بارے میں، مزید جو ضروری چیزیں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ایک ایک دو حدیثیں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ روزہ اگر وہ رحمتیں لے کے آتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو نماز ایسی چیز کہ ہمیں پوری زندگی اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں مل سکتی ہیں، خاص طور پہ جماعت کے ساتھ۔ تو آج اسی کی متعلق یہ چند حدیثیں بیان ہو رہی ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ أَوْ لَأُحَرِّقَنَّ بُيُوتَهُمْ، لوگوں کو چاہیے وہ جماعت ترک کرنے سے باز آ جائے، نہیں تو میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں۔ تبھی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جس طرح رمضان کے شروع دنوں میں ہوتا ہے کہ مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اگر پورا سال ایسا ہو جائے اور ہماری فجر میں ہر بندہ نمازی بن جائے، تو پھر آپ کی یہ نماز ہی خود بخود کافروں کے لیے ایٹم بم بن جائے۔ جب ہر گھر سے بندے نکل رہے ہوں گے، ہر گلی میں صبح ہی صبح جو ہے لوگوں کی آمد و رفت، کوئی بچے جا رہے ہیں، کوئی لوگ جا رہے ہیں، عورتیں اٹھی ہوئی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، ہر روز ہو رہا ہے، ادھر آپ کے اوپر برکتیں شروع ہو جائیں گی اور ادھر ان اعمال کی وجہ سے اللہ کافروں کے اوپر تمہارا روب بھی ڈال دے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک دن ہماری مسجدیں اسی طرح مزین و نمازیوں کے ساتھ جس طرح رمضان کے شروع دنوں میں ہوتا ہے، اور جس طرح کون سی رات کو ہم کرتے ہیں 27 رمضان، جس کو ہم سمجھتے ہیں لیلۃ القدر، یہ بھی اپنی طرف سے ہم نے شامل کر دی۔ رمضان کی آخری پوری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، پھر خاص طور پہ طاق راتوں 21 23 25 27 29 بہرحال ایک اور حدیث عن ابن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال و فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الجماعت تفضل، وہ فرماتے ہیں جماعت کی جو نماز ہے، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفضل ب27 درجۃ، با جماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں تو فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا وہ کر رہا ہے، اور اگر کوئی نماز پڑھنے آیا ہے تو ہم اس کو کہیں او ہو دیکھو ابھی تو یہ بھی آ گیا، او یہ بھی رمضان میں حاجی صاحب نظر آ رہے ہیں۔ ہم جائیں اپنی عبادت کریں، کوئی ہمیں کچھ کہتے ہیں کہتا رہے، ہم نے اپنی نماز پڑھیں اس کے بعد گھر آ جائیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہم لوگ جماعت کے ساتھ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اتنے سارے ہم درجات جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ سبحان اللہ، کئی مرتبہ ہم نے اس کا تذکرہ سنا، آج یہ حدیث بھی سامنے آ گئی۔ اللہ کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والی زندگی نصیب فرمائے۔
جو پچھلی چیز ہم نے پڑھی نا کہ 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس میں ایک دو باتیں یہاں پہ لکھی ہیں، اس کی تشریح ہے کہ ہماری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں چیزوں کے اندر درجات اور نمبروں کا فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے. بھئی یہ ہے یہ کم درجے کا سونا ہے، یہ ہے یہ زیادہ درجے کا سونا ہے، یہ سریا ہے یہ تھوڑا اچھا والا ہے، یہ سریا ہے تھوڑا، یہ سیمٹ ہے تھوڑا اچھا والا ہے، یہ تھوڑا کم ہے. ہمارے اعمال میں بھی اسی طرح درجوں کا بڑا نمبروں کا بڑا فرق ہے. صحیح علم تو اللہ کے ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کئی سارے اعمال کے بارے میں بتا دیا، بابا یہ فلاں عمل اتنا اس کے مقابلے میں افضل ہے. سیمٹ لیں گے ہم تو ہوگا وہ بھی جو کم درجے والا ہے، ہوگا وہ بھی جو بڑے درجے والا ہے، لیکن جو بڑے درجے والا ہے اس کا فائدہ زیادہ ہے، پیسے بھی زیادہ ہوں گے، فائدے بھی زیادہ ہیں، افادیت بھی زیادہ ہے. تو فرمایا کہ صحیح علم تو اللہ کو کس کا درجہ زیادہ ہے نہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے جو نبی علیہ السلام نے بتا دیے. اب جیسے یہاں پہ بتا دیا کہ جماعت کی نماز وہ 27 درجے زیادہ بہتر ہے، اور پھر رمضان کی نماز، رمضان کے تو نوافل کا ثواب کیا ہے؟ فرض کے برابر ہے. وہ فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو. ہم اس رمضان میں فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس رمضان میں فرض روزے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے. بہرحال جو حدیث آخری پڑھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے، جو شخص 40 دن تک ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اس طرح کہ اس کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اس کے لیے 2 براتیں 2 پروانے لکھ دیے جاتے ہیں. 2 پروانے، ایک جہنم کی آگ سے برات اور دوسرا نفاق سے. ایک تو یہ کہ وہ انشاءاللہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، دوسرا یہ کہ اس کے دل میں کبھی نفاق نہیں پیدا ہوگا کسی بھی درجے میں، نفاق سے وہ پاک ہوگا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کئی سارے مسلمان ایسے کہ کئی ساری نفاق کی نشانیاں موجود ہیں ہمارے اندر. تو اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے، ان سب چیزوں سے اللہ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس طرح جماعت کا، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا، یہ 30 دن رمضان کے الحمدللہ ہم جماعت پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ ہر مسلمان کوشش کرتا ہے. اور تکبیر اولیٰ کہ جیسے ہی نماز کھڑی ہوئی کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ تکبیر اولیٰ اس کے ساتھ ملنا ہے، تو اس کے ساتھ اگلے 10 دن بھی ملا لیں، یا شعبان کے 10 دن ملا لیں پچھلے مہینے کے، یا اگلے 10 دن شوال کے. ہاں ایسا نہیں ہو کہ چاند نظر آیا، حضرت صاحب جا رہے ہیں، جلدی کر یہ مجھے خارش ہو رہی ہے، پورا مہینہ، بس پورے مہینے کی عبادت گئی، پورا مہینہ جو اس کو چھوڑا تھا اعتکاف میں جو اعمال کیے تھے، چھٹی المیدان. انا للہ و انا الیہ راجعون. نعوذ باللہ. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں گفتار سے زیادہ کردار کا غازی بنائے، اور اعمال پر اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، تاکہ زندگی ایسی چلتی رہے اور موت بھی اسی طرح کلمے کی حالت میں اور اسی طرح ایمان کی حالت میں ہمیں موت بھی آ جائے، موت نصیب ہو جائے. اللہ کریم عمل کرنے کی الحمدللہ.